بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ باب حج نہ کرنے کی وعید کے بارے میں ہے۔ حج ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے اور اسی پر ارکان کی تمامی ہوئی ہے، جیسا کہ پہلی فصل میں گزر چکا ہے۔ اس لیے اس میں کوتاہی پر جتنی سختی ہو وہ قرین قیاس ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور اللہ جل شانہ کی خوش کرنے کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان یعنی بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس شخص کے ذمے جو وہاں جانے کی سبیل رکھتا ہو، اور جو منکر ہو تو اللہ جل شانہ کا کیا نقصان ہے۔ اللہ تعالی تمام جہان سے غنی ہے۔ فائدہ: علماء نے لکھا ہے کہ حج کی فرضیت کی ابتدا اسی آیت شریفہ کے نزول سے ہوئی۔ اس آیت شریفہ میں بہت سی تاکیدیں جمع ہو گئی ہیں۔ اول، للہ کا لام ایجاب کے لیے ہے، جیسا کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ دوسرے، علی الناس کا لفظ جو نہایت لزوم پر یعنی لازم ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی لوگوں کی گردنوں پر یہ حق لازم ہے۔ تیسرے کے بعد من استطاع کو ذکر کرنا، جس میں دو طرح کی تاکید ہے، ایک بدل کی، دوسرے اجمال کے بعد تفصیل کی۔ چوتھے، حج نہ کرنے والے کو من کفر سے تعبیر کیا۔ پانچویں، اس پر اپنے استغنا اور بے پروائی کا ذکر فرمایا، جو بڑے غصے کی علامت ہے اور اس کی رسوائی پر دلالت کرتا ہے۔ چھٹے، اس کے ساتھ سارے جہاں سے استغنا کا ذکر فرمایا، جس سے اور بھی زیادہ غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو عربی سے تعلق رکھتی ہیں۔ میرا مقصد ان کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ اس ایک ہی آیت شریفہ میں کئی وجہ سے تاکید اور حج نہ کرنے والوں پر عتاب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص تندرست ہو اور پیسے والا ہو، حج کو جا سکے اور پھر بغیر حج کیے مر جائے، قیامت میں اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت شریفہ ومن کفر آخر تک پڑھی۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعین علماء میں مشہور ہیں، ان حضرات میں سے ہر ایک سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ اگر مجھے کسی شخص کے متعلق معلوم ہو جائے کہ وہ غنی تھا، اس پر حج واجب تھا، پھر بغیر حج کیے مر گیا، تو میں اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھوں۔ اگرچہ ائمہ اربعہ کے نزدیک حج نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا جب تک کہ حج کی فرضیت کا انکار نہ کرے، لیکن جو وعیدیں اوپر ذکر کی گئی ہیں وہ کیا کم ہیں، اور آئندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں آ رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم لوگ خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک جماعت مفسرین سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ اس آیت شریفہ میں اللہ کے حقوق واجبہ میں خرچ نہ کرنے پر وعید ہے، اور ظاہر ہے کہ جب حج جیسے اہم فریضے میں کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرے گا تو اس کی اپنے ہاتھوں ہلاکت میں کیا شک ہے۔ احادیث مبارکہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس اتنا خرچ ہو اور سواری کا انتظام ہو کہ بیت اللہ شریف جا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کر۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کی تائید میں وہ آیت پڑھی جو اوپر گزری ہے، یعنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔
محدثین کے قواعد کے موافق اس حدیث کی سند میں کلام ہے، لیکن اوپر کی آیت شریفہ اور دوسری روایات سے اس حدیث شریف کی تائید ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا چھوڑنے والا گمراہی میں یہود و نصارہ کے برابر شمار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے لیے کوئی واقعی مجبوری حج سے مانے نہ ہو، ظالم بادشاہ کی طرف سے روک نہ ہو، یا ایسا شدید مرض نہ ہو جو حج سے روک دے، پھر وہ بغیر حج کیے مر جائے، تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے 3 دفعہ فرمایا کہ ایسا شخص چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی مرے۔ دوسری حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص حج کی طاقت رکھتا ہو اور حج نہ کرے، قسم کھا کر کہہ دو کہ وہ نصرانی مرا ہے یا یہودی مرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ممکن ہے کہ ان کی یہی تحقیق ہو، ورنہ علماء کے نزدیک حج نہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا، انکار کرنے سے کافر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمام شہروں میں اعلان کرا دوں کہ جو شخص باوجود قدرت کے حج نہ کرے، اس پر جزیہ مقرر کر دیا جائے، یہ مسلمان نہیں۔ جزیہ کافروں پر مقرر کیا جاتا ہے، مسلمانوں پر جزیہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو جو حج کر سکے اور حج نہ کرے، یا اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ مرتے وقت دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا۔ تمنا کرنے سے قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کی طرف اشارہ ہے جس میں ارشاد ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، کہ جس کا ترجمہ ہے حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کی موت آنے لگتی ہے، اس وقت کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھ کو دنیا میں واپس کر دیجئے تاکہ میں جس مال و متاع کو چھوڑ کر آیا ہوں اس میں پھر نیک کام کروں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ اس کی ایک بات ہے جس کو وہ کہے جا رہے ہیں، اور ان کے آگے برزخ کا عالم یعنی قبر میں رہنا ہے قیامت تک کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گناہگاروں کے لیے قبر میں ہلاکت ہے کہ کالے سانپ اس کے سر سے اور پاؤں سے ڈسنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ڈستے ڈستے بیچ کے حصے میں سر اور پاؤں والے مل جاتے ہیں۔ یہی وہ برزخ کا عذاب ہے جس کا اس آیت شریفہ میں ذکر ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس حج کو جانے کا سامان ہو اور حج نہ کرے، یا اس کے پاس مال ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ مرتے وقت دنیا میں واپس کیے جانے کی درخواست کرے گا۔ کسی شخص نے عرض کیا کہ دنیا میں واپسی کی تمنا کافر کریں گے، یعنی یہ آیت شریفہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ دنیا میں واپسی کی تمنا نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن پاک کی دوسری آیتیں سناتا ہوں جس میں مسلمانوں ہی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ منافقون کے آخر کی آیتیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم آخر سورت تک پڑھیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو ایسا کرے گا کہ اس کے مال و اولاد اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اور ہم نے جو کچھ مال دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے اللہ کے کاموں میں خرچ کر لو کہ تم میں سے
کسی کے سر پر موت آ جائے اور وہ حسرت اور تمنا سے کہنے لگے اے میرے رب مجھ کو تھوڑے دن کی اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں خیرات دے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ اب یہ تمنا بیکار اس لیے ہے کہ اللہ جل شانہ جب کسی کی عمر ختم ہو جائے تو ہرگز مہلت نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی آیت شریفہ یا ایھا الذین آمنوا پڑھی اور فرمایا کہ یہ مسلمان کا ذکر ہے کہ جب اس کو موت آتی ہے اور اس کے پاس مال ہو جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو یا حج نہ کیا ہو اور اللہ کے حق ادا نہ کیے ہوں، وہ موت کے وقت دنیا میں واپس آنے کی درخواست کرتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ جل شانہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتے جس کی عمر کی میعاد ختم ہو چکی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایسا ہو کہ میں نے اس کو صحت عطا کر رکھی ہو اور اس کی روزی میں وسعت دے رکھی ہو اور اس کے اوپر 5 سال ایسے گزر جائیں کہ وہ میرے دربار میں حاضر نہ ہو، وہ ضرور محروم ہے۔ اس مضمون کی کئی حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ اس حدیث کا تقاضا یہ تھا کہ ہر صاحب ثروت پر اگر اس میں حج کی طاقت ہو تو ہر 5 سال میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا، لیکن چونکہ دوسری احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف لفظوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ حج عمر بھر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اس لیے اس حدیث کو فرض پر تو حمل نہیں کیا جاتا، لیکن خیر و برکت کی محرومی سے کیا انکار ہے، جبکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اور اس کی عطا کی ہوئی صحت اور رزق کی وسعت بھی ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی دوسری دینی ضرورت مقدم نہ ہو تو پھر حاضر ہونا ہی چاہیے، البتہ اگر کوئی دوسری دینی ضرورت راجع ہو تو وہ مقدم ہوگی، اور اسی طرح اگر فقراء کی کثرت ہو تو صدقہ حج نفل سے افضل ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی مرد یا عورت کسی ایسے خرچ میں بخل کرے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو تو وہ اس سے بہت زیادہ ایسی جگہ خرچ کرے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، اور جو شخص کسی دنیاوی غرض سے حج کو جانا ملتوی کرے گا وہ اپنی اس غرض کے پورا ہونے سے پہلے دیکھ لے گا کہ لوگ حج سے فارغ ہو کر آ گئے، اور جو شخص کسی مسلمان کی مدد میں پاؤں ہلانے سے گریز کرے گا اس کو کسی گناہ کی اعانت میں مبتلا ہونا پڑے گا جس میں کچھ بھی ثواب نہ ہو۔ فائدے میں لکھا ہے کہ محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی کے قواعد کے موافق یہ روایت ضعیف ہے، لیکن ایسے امور میں ضعیف روایات ذکر کی جاتی ہیں، اس لیے محدثین اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے قطع نظر تجربے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ جو لوگ امور خیر سے بچا کر رکھتے ہیں، خواہ مقدمات وغیرہ میں، رشوتوں میں، اور ان سے بڑھ کر بعض اوقات حرام کاریوں میں، ناچ گانوں اور سینماؤں میں خرچ ہونے لگتا ہے، اگر اللہ کی اس عطا فرمائی ہوئی دولت تو خیر کے کاموں میں آدمی خرچ کرے تو پھر ان بلاؤں سے حفاظت رہے۔ یہ امر ضرور قابل لحاظ ہے کہ یہ وعیدیں اسی وقت ہیں جب استطاعت کے باوجود حج فرض ادا نہ کرے، اور اس کے بالمقابل ناداری کی حالت میں، بالخصوص جبکہ دوسروں کے حقوق اپنے ذمے ہوں، ان کے حقوق کی ذمہ داری حج نفل سے کہیں زیادہ ہے۔ ابن امیر الحاج مدخل میں لکھتے ہیں کہ بعض آدمی اپنے اہل و عیال کو ضیاع میں، یعنی ان کا کوئی انتظام کیے بغیر چھوڑ کر حج کو چلے جاتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کا کھانا اپنے ذمے ہو اس کو ضائع کر دے۔